رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے نبی اکرم ممبر پہ چڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ ممبر پہ چڑھتے اور 3 مرتبہ فرماتے آمین آمین آمین. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آمین کیوں بول رہے 3 بار؟ آپ نے کہا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے فلم یغفر لہو، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، فقد عبدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس انسان کو، برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. جبریل نے یہ بد دعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا جبریل نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائیں. بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی. ماں کی طرف سے آج مدرسے میں چندہ دینے کو ہم تیار ہیں، باپ کی طرف سے مسجد بنوانے کو تیار ہے، ٹیوب ویل بنانے کو تیار ہے. ماں زندہ ہوتی ہے تو ماں کے اوپر 5 روپیہ خرچ کرنے میں بھی ہمارا دل گھبراتا ہے. باپ زندہ ہے تو باپ کو 100 روپیہ دینے میں بھی ہماری جان نکلتی ہے. اور ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے مرنے کے بعد بڑی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، جتنا خرچ آپ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں اتنا خرچ کرتے تو شاید آپ جنت میں چلے جاتے. ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائیوں. ان کی زندگی میں ان کو رلانا، ان کی آنکھوں میں آنسو لانا اور مرنے کے بعد ان کی طرف سے بڑے بڑے چندے دینا اور ان کے بیٹھ کے دعائیں کرنا، ان کی قبر پہ جا کے رونا، یہ ڈھکوسلے بازی اور کچھ نہیں ہے. معاف کیجئے گا، ماں باپ کی زندگی میں قدر کرو میرے ساتھ. جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائیں، اللہ کے نبی کہتے جبریل نے کہا ابعدہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. جبریل نے بد دعا کی اور میں نے کہا آمین. اس کے بعد جب ممبر کی 3ری سیڑھی پر میں چڑھا تو جبریل نے کہا وہ انسان جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام لیا جائے، جس کے سامنے محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کا نام سننے کے بعد آپ کے اوپر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برسے، اس انسان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. جبریل نے یہ بد دعا کی اور میں نے آمین کہا. یہ 3 بد دعائیں تھیں جو فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی تھی اور نبی نے آمین کہی تھی. میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور یہ بھی یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک مہینے کا نام لیا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف رمضان کا مہینہ ہے. مہینے تو 12 ہیں مگر اللہ نے صرف ایک مہینے کا نام لیا اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ. اور جب اللہ نے رمضان کے مہینے کا نام لیا قرآن کے دوسرے پارے میں تو کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان روزے کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان تراویح کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان اعتکاف کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کا کام کرتا ہے، ساری انسانیت کو سچائی کا راستہ دکھاتا ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں، حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ قرآن وہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا تھا. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو اکٹھا نہیں اترا، قرآن تو اللہ کے نبی کے اوپر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اترا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا؟ تو اس کو بھی نوٹ کر لو کہ قرآن 2 طریقے سے اترا ہے. ایک تو قرآن لوح محفوظ سے مکمل آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے نا، یہ جو پہلا آسمان ہے اس کا نام آسمان دنیا ہے. دنیا مطلب قریب، چونکہ یہ آسمان ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن اتارا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اتارا ہے اپنے پیارے نبی کے اوپر، رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی کسی رات میں، اور وہ رات کون سی ہے؟ یہ وہی رات ہے، اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آسمان پر اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کے اوپر اترا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہمارا وہ نوجوان جو 24 گھنٹے میں ہزاروں بار موبائل کھولتا ہے کہ واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا، انسٹا پر کس کا میسج آیا، فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، اور انسٹاگرام کے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھ لیا، ایک ایک میسج کو پڑھتا ہے، ایک ایک لائک کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کے لائک کی اتنی پرواہ کرنے والا انسان، شاید اتنی مرتبہ تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو اللہ تجھے لائک کر دیتا، اگر تو نے قرآن سے اتنا تعلق جوڑا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو پسندیدہ ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ عبدالغفار صاحب سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کو میسج کیا ہے، اور آپ کے میسج کو انہوں نے اوپن تک نہیں کیا، کھولا تک نہیں، اور آپ سے 1 سال کے بعد عبدالغفار صاحب ملے اور کہا کہ ارے یار کیا حال چال ہے، دوستی کا آپ کو جو ہے دم بھرنے کی کوشش کی اور دوستی کا نام لیا، تو آپ غصے میں کہیں گے کہ ارے بھائی جاؤ، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ آپ نے میرا میسج تک کھول کے نہیں دیکھا، آپ کیا دوستی کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوست کا میسج آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوست بھی مانے اور اس کا میسج اگنور کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا کلام اور اللہ کا میسج ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں گرد کھا رہا ہے، دھول اور مٹی کھا رہا ہے۔ قرآن رکھا ہوا ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر، اس قرآن کو کبھی کھولنے کی ہم کوشش تک نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کٹھور سے کٹھور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ دل کے تالے کو اگر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا فلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل لاک ہو چکے؟ تمہارے دل کا پاسورڈ قرآن ہے، تمہارے دل کا پیٹرن کوڈ قرآن ہے، تمہارے دل کے لاک کو ان لاک کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر غور کرنا ہے۔ جب تم قرآن کے اوپر غور کرو گے تو تمہارے دل کا لاک کھل جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تراویح پڑھانے والوں کو کتنا پیسہ دیتے ہو؟ بعض جگہوں پر تو صاحب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب تراویح پڑھانے والوں کو پیسہ دینا جائز ہے کہ؟ اچھا، مطلب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارہ پورے مہینے کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا رہا ہو، تم اس کو چند پیسے دیتے ہو تو مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ شرم آنی چاہیے اور چندو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ فری ہے، جھاڑو لگانے والا بھی آپ کے محلے میں آتا ہے تو اس کی تنخواہ لیتا ہے۔ اے مسلمان، تو نے سب سے حقیر سمجھا ہے تو قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اس نے پیسہ مانگ لیا تو جان نکلتی ہے تیری۔ پچھلے سال ایک نیوز میں نے پڑھی تھی، گجرات میں احمد آباد میں ایک حافظ صاحب نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، ان کو وہاں کی جو مسجد کے مصلیان تھے کسی نے خوش ہو کر کے 4 ویلر دے دی تھی، 4 ویلر کی چابی کے ساتھ حافظ صاحب کا فوٹو آیا تھا۔ ہمارے یہاں تو لوگ سن کر کے صاحب بے ہوش ہو جائیں گے، ارے تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر مل گئی۔ تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا تمہاری نظر میں حقیر ہوگا، میرے رب کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھی، میرے رب کی نظر میں قرآن پڑھانے والے کا اتنا اونچا مقام ہے،
نبی کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ قبر میں جائیں گے وہاں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا. قبر میں سوال پوچھا جائے گا، منکر نکیر سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ 3 سوال ہوگا قبر میں، 3 سوال ہوگا. اور معاف کرنا، ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، سائنس اور جیوگرافی کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتابوں میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ جب مومن صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچ مانا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا. اولاد کے لیے محنت کرنے والوں، اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے حرام کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں، دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، سود اور بیاج کا پیسہ اپنے گھر میں لا کر کے اپنی اولاد کو پالنے والوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن یہ اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، اولاد بھی کام نہیں آئے گی. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کا حال چال لے. قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، وہ اولاد بھی آپ کے کام نہیں آئے گی. لیکن ایک چیز قیامت کے دن بھی کام آئے گی. کون سی چیز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، او لوگو قرآن پڑھا کرو، فإنه یاتی یوم القیامت شفیع لأصحابہ، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا، تمہارے حق میں سفارش کرے گا، قرآن تمہارے لیے لڑے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا اے اللہ، جب دنیا رات میں سویا کرتی تھی تیرا یہ بندہ رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا، جب دنیا دن میں کام اور دھندے میں لگی رہتی تھی یہ بندہ خالی ٹائم میں قرآن پڑھا کرتا تھا. قرآن آپ کے لیے لڑے گا اور قرآن آپ کے لیے حجت بنے گا، دلیل بنے گا قیامت کے دن. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھی، کوشش کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا قرآن ختم کر لو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیلی ایک قرآن ختم کر لو، وہ سب کے بس کی بات نہیں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنا منع ہے، مگر رمضان کا مہینہ یا اور کوئی ایسا ٹائم جس میں زیادہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں آپ کو منع نہیں ہے. اس میں آپ اگر چاہیں تو رمضان میں ڈیلی آپ ایک قرآن ختم کر سکتے، بلکہ بعض علماء بعض ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان میں ڈیلی ایک قرآن ختم کرتے تھے. عام دنوں میں منع ہے کہ 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم نہ کیا جائے تاکہ بہت جلدی جلدی قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. مگر رمضان کے مہینے میں آپ جتنی اسپیڈ کے ساتھ اور جتنا زیادہ قرآن پڑھیں کوئی حرج کی بات. آپ تلاوت صحیح کریں، اچھے انداز میں کریں، جلد بازی کے چکر میں قرآن کا معنی اور مطلب نہ خراب کریں. لیکن اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکتے قرآن زیادہ زیادہ پڑھیں. میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جو وہ قرآن ہوتا ہے حافظی قرآن، جس میں سے ہمارے حافظ لوگ قرآن دیکھ کر کے یاد کرتے ہیں. اگر آپ اس قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، اس میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے پہلے اذان ہوئی ظہر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ مسجد میں پہنچ جاؤ اور اذان کے بعد آپ مسجد میں پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لو اور بیٹھ کر کے 2 پیج آپ اس کو پڑھ دو. صرف 2 پیج. 2 پیج پڑھنے میں 5 منٹ لگے گا. حافظی قرآن کی بات کر رہا ہوں جو 16 لائن کا 15 لائن کا آتا ہے، آیت پر شروع ہوتا ہے آیت پر ختم ہوتا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں. 2 پیج آپ نے پڑھ دیا نماز کے پہلے. اب ظہر کی نماز آپ نے پڑھی،
ظہر کی نماز کے بعد سنت آپ نے پڑھ لیا 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی. اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں مسجد میں, اب پھر قرآن کھولیے اور 2 پیج اور پڑھ لیجیے. 2 پیج نماز کے پہلے, 2 پیج نماز کے بعد, 4 پیج ہو گئے. ایسا ہی آپ 5 ٹائم کی نماز میں کر لیجیے. صرف اتنا کر لیجیے آپ رمضان میں کہ ہر نماز کے پہلے 2 پیج پڑھنا ہے, ہر نماز کے بعد 2 پیج پڑھنا. 5 ٹائم کی نماز میں آپ کے 20 پیج ہو جائیں گے. ایک پارا آپ کا آرام سے ڈیلی, آپ کوئی ایکسٹرا ٹائم آپ کو نہیں نکالنا پڑا. 5 منٹ آپ نے نماز کے پہلے نکالا, 5 منٹ نماز کے بعد نکالا. آپ ہر نماز کے بعد اس طریقے سے بھی کریں گے, ایکسٹرا ٹائم نہیں بھی نکالیں گے تو کم سے کم ایک قرآن تو آپ رمضان میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ. یہ ایک میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں, توجہ دو. اور 2 طریقے کی تلاوت کرو رمضان. ایک تلاوت تو یہ والی کر لو کہ بس پڑھنا ہے, صرف پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا. اور ایک تلاوت اور کرو کہ سمجھ کر کے پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ آیت آپ نے پڑھی, اب نیچے ترجمہ پڑھ لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. پھر ہو سکے تو کوئی تفسیر پڑھ لو, تفسیر ابن کثیر آتی ہے اردو میں, وہ دیکھ لو. احسن البیان اردو کی بہت اچھی تفسیر, اس کو دیکھ لو. اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے, موبائل پر ایپ آتا ہے تفسیر کا, احسن البیان کا ایپ بھی آتا ہے, ایپ سے پڑھ لو. دھیرے دھیرے ایک ایک آیت کی تفسیر جتنا ٹائم نکال سکتے ہو پڑھو. قرآن پڑھنے کا اور قرآن پر غور کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا. یہ 2 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے ساتھ. اور آگے بڑھیے. سیمانچل کے علاقے میں بیٹھا ہوں. جب تک مولانا عزیز الرحمان صاحب یہاں آ کر کے ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں دعائیں نہ کریں, مدرسے کو چندہ نہیں ملے گا. کئی جگہوں پر لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ چندہ کیجئے, مجھے چندہ کرنا آتا نہیں. اور میں وہ لمبی لمبی یہ جو دعائیں دیتے ہیں دان دینے والے کو ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں, اللہ تعالیٰ بالکل جنت الفردوس میں پہنچا دے, تو میں پہنچا بھی نہیں سکتا. تو اب یہ جو مزاج ہمارا بنا ہے کہ جب تک دعا نہیں کرے گا سامنے والا, اعلان نہیں کرے گا مائک سے, تب تک ہم چندہ نہیں دیں گے. یہ مزاج بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا مائک میں اعلان کرایا جائے. بنارس میں ایک مسجد بن رہی ہے ہمارے محلے کے قریبی. ایک اللہ کا بندہ آیا, نماز اس نے پڑھی, اس نے اعلان سنا کہ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار کے کان میں جھیرے سے اس نے کہا مولانا صاحب مسجد کی تعمیر میں جتنا چھڑ لگے گا میں دینے کو تیار. کوئی اعلان نہیں ہوا, کوئی مائک پر لمبی چوڑی دعائیں اس کے لیے نہیں کی گئی. اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی مسجد بن رہی ہے, جتنا چھڑ لگے گا میری طرف سے لگے گا, جتنا سریا لگے گا میری طرف سے لگے گا. کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے کہتا جتنے سیمنٹ لگیں گے میں دے دوں گا. کام اس طریقے سے ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اخلاص کی کمی ہے. کسی غریب کو راشن کا کٹ بھی ہم دیتے ہیں نا تو فوٹو کھینچتے ہیں اور اخبار میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے ایک غریب کی مدد کی. غریب کی مدد تم نے کیا کی؟ تم نے غریب کی عزت کو نیلام کر دیا. جس غریب کو تم نے کیمرے کے سامنے فوٹو کھینچ کر کے میڈیا پہ ڈالا ہے, اس غریب کی کیا عزت نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں, اس کی کوئی خودداری نہیں ہے؟ کسی کی مدد کرنے کے نام پہ اس کی عزت کو نیلام کرتی. کسی زمانے میں محاورہ تک کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال, اب کہاوت بدل گئی. اب نیکی کر فیس بک پر ڈال, نیکی کر یوٹیوب پر ڈال, نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال. اب تو صاحب خانے کعبہ کا طواف بھی ہو رہا تو وہاں بھی سیلفی لے رہے ہیں. اب ایک ہی چیز کی سیلفی بچی ہے, ابا مر جائیں تو ان کے لاش کے ساتھ بھی سیلفی لی جائے. اب وہ بھی لوگ لینا شروع کر دیے ہیں, اپنے مرے ہوئے باپ کے ساتھ بھی لوگ سیلفی لے رہے ہیں. اللہ معاف کرے ہم سب. نمائش کا دور ہے, شہرت کا دور ہے, ریاکاری کا دور ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے میرے ساتھی کہ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہماری اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے. اور روزہ ایسی ہی ایک عبادت ہے. صبح فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی, جو بھی آپ نے سحری کھائی, میں نہیں جانتا آپ کے سیمانچل میں کیا کیا کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ گوشت بھی کھاتے ہوں, سبزی بھی کھاتے ہوں, روٹی چاول بھی کھاتے ہوں. جو بھی آپ نے سحری کے ٹائم کھایا, ظہر کی اذان ہو گئی. ظاہر ہے 4 بجے آپ نے سحری کھائی تھی, 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہے. 8 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے, 8.5 گھنٹے کا. مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, گرمی کا عالم ہے. آپ مسجد میں آئے,
آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، حلق سوکھ رہا ہے۔ صبح 4 بجے کے بعد آپ نے پانی نہیں پیا ہے، حلق سوکھ رہا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا چکا ہے۔ اگر آپ اس پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ خانہ کعبہ میں جا کے، مکہ میں جا کر کے بھی وہاں پر بھی وہ گندا کام کرتا ہے۔ ابھی کل ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ خانہ کعبہ کے پاس جو لوگ طواف کرتے ہیں، اگر دوسرے کا سامان وہ اٹھا لیں گے، ان کو یہ لگے گا لاکھوں کی بھیڑ ہے، کون دیکھنے جاتا ہے، مگر ہزاروں کیمرے حرم میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پورا کنٹرول روم موجود ہے، اور ہزاروں وہاں CID کے لوگ اور CBI کے لوگ اور پولیس کے لوگ ان کیمروں پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے دوسرے کا سامان اٹھایا تو پولیس فوراً کیمرے سے آپ کو دیکھ لے گی اور آپ سے پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، اور دوسرے کا سامان آپ نے اگر جان بوجھ کر کے لے لیا ہے تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ حرم میں کوئی بھی سامان، آپ کا اپنا سامان ہے تو الگ بات ہے، کسی کا کوئی سامان چھونے کی کوشش مت کرنا۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ طواف کے دوران ایک ہندوستانی حاجی اور ہندوستانی مسلمان، 50 سال کے اوپر کا مسلمان، بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا۔ طواف کے دوران وہ گندا انسان بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا، اور کیمرے کی نظر سے جو کنٹرول روم میں پولیس والے موجود تھے وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اس نے 20 بار ایسا کیا۔ پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ جب جیل میں پہنچا ہے وہ انسان، اس کے جوان بیٹے پہنچے، اس کی بیٹیاں پہنچی، نہیں ہمارا باپ اتنا گندا کام نہیں کر سکتا۔ پولیس والوں نے کیمرے کی کلپ لا کے سامنے رکھ دی، دیکھ لو تمہارے باپ نے کیا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹھرکی انسان ہوتا ہے، جو گندا انسان ہوتا ہے، جس کے دماغ میں شیطان بھرا ہوتا ہے، وہ مکے میں پہنچ جائے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائے، وہاں بھی اس کے دماغ کی گندگی ختم نہیں ہوتی ہے میرے ساتھی۔ آپ کو خانہ کعبہ کے پاس بھی اتنا گندا کام کرنے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہی روک سکتا ہے۔ اور رمضان کا روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے میرے ساتھی۔ صبح 4 بجے ہم نے سحری میں پانی پیا ہے، ظہر کے وضو میں پانی کے قطرے منہ کے اندر جا رہے ہیں، 2-4 قطرے حلق کے نیچے چلے جائیں، کون دیکھنے جاتا ہے، مگر بندہ 2-4 قطرے بھی اپنے حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، ہمارے روزے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے شہوت چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی موجود ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتا ہے اللہ کے لیے۔ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے۔ روزے سے سب سے بڑا مقصد میرے پیارے ساتھیو یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے اندر تقوی پیدا کرو میرے ساتھی، اور آگے بڑھیے۔ رمضان کے اندر ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا وہیں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ رمضان دعا
دعا کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں. جب آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رائیگاں نہیں کرتا، اللہ آپ کی دعا کو لوٹاتا نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ثلاث دعوات اللہ ترد، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. دعوت الوالد لولد ہی، ایک باپ کی دعا، باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے. وہ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. وہ دعوت السائل، اور روزے دار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. روزے کی حالت میں میرے پیارے ساتھیوں دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ساری امت کے لیے دعا کرو، ملک کے حالات کے لیے دعا کرو، اپنے کاروبار اور روزی روٹی کے لیے دعا کرو. اور بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی جو دعائیں کرتے تھے، آپ دعا کی کوئی کتاب لے لو. ایک اچھی سی کتاب کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، حصن المسلم، بہت اچھی کتاب ہے دعا کی. آپ آن لائن بھی اس کو اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ دیکھ کے ان کو پڑھ لیجئے یا یاد کر کے پڑھ لیجئے. دعاؤں کو روزے کی حالت میں خوب کیجئے. رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے پیارے ساتھی. رمضان صبر و برداشت کا بھی مہینہ ہے. آپ روزے کی حالت میں ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے، گالی دے دیتا ہے آپ کو، برا بلا کہہ دیتا ہے آپ کو، آپ صبح سے کچھ کھائے نہیں ہیں، بھوکے. اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کا پارا اور ہائی ہو جاتا ہے، اس کا بی پی اور بڑھ جاتا ہے، اس کو اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی آپ کی کو آ کر کے گالی دے دے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت آپ کو اجازت دے دے کہ آپ تو بھوکے پیاسے ہیں، آپ گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں، آپ غصے کا جواب غصے سے دے سکتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ سَابَّهُ، اگر کوئی گالی گلوچ کرے، اگر کوئی لڑائی کرے تو گالی کے جواب میں گالی نہ دے، لڑائی کے جواب میں لڑائی نہ کرے، بلکہ صاف صاف کہہ دے انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں لڑ نہیں سکتا. او لوگوں جو روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتے ہو، او لوگوں جو روزے کی حالت میں لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہو، خبردار خبردار، تم نے روزے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں، پانی سے رکنے کا نام نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات کو اپنی زبان سے نکالتا ہے اور جھوٹی بات پر عمل کرتا ہے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے. روزے کی حالت میں کنٹرول کرو اپنے آپ کو. روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر اللہ کے حکم پر ہم کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پانی چھوڑ سکتے ہیں، بیوی حلال ہے بیوی کو کے قریب نہیں جاتے، کھانا حلال ہے کھانا نہیں کھاتے، پانی حلال ہے پانی نہیں پیتے، اگر اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ سکتے ہیں تو بیڑی پینے والوں تم بیڑی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ سگریٹ پینے والوں تم سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمباکو کھانے والوں تم تمباکو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور شراب پینے والوں تم شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب اللہ کے حکم پر 1 مہینے کے تم حلال چھوڑ سکتے ہو تو جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جو چیزیں تمہاری صحت کے لیے ہانی کارک ہیں، جو تمہارے شریر کو نشٹ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، وہ گٹکھا، وہ کھینی، وہ تمباکو، وہ سگریٹ، وہ بیڑی تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ روزہ حرام کو چھڑوا رہا ہے، حرام کو چھوڑنے کی پریکٹس کروا رہا ہے میرے پیارے ساتھی. رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ایک سبق اور دے رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا زکوٰۃ ہم رمضان ہی میں کیوں نکالتے ہیں؟ سارے مدرسے والے اپنے چندہ کرنے کے لیے سفیروں کو رمضان میں ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ 90% پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، دان کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا مہینہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے پیارے نبی جبریل سے مل کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. آپ تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. رمضان میں سخاوت کرو میرے ساتھیوں.
آج افسوس کی بات ہے، زکوٰۃ وصولنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ لوگ لائن لگواتے ہیں، بیچارہ زکوٰۃ لینے والا بھیکاری بن کر کے لائن لگاتا ہے، تب جا کر کے اس کو زکوٰۃ ملتی ہے۔ ارے تجھے تو احسان مند ہونا چاہیے، تجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا تیرے دروازے تک آیا ہے، اس نے تیرا کام آسان کر دیا، تیری عبادت کو آسان کر دیا، اور تو بھیکاریوں کی طرح اس کی لائن لگواتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیو، زکوٰۃ کوئی بھیک نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے۔ ہم جو مال کماتے ہیں، اس مال کی ہمارے مال پر 2.5% جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، وہ مال میں اللہ کا حق ہے۔ اور رمضان میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہم نکال دیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم صدقہ خیرات کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان کا یہ مہینہ ایک سبق ہمیں اور بھی دیتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو دونوں ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ آرام سے اپنے گھر میں دیسی مرغا کھا رہے ہیں، گائے کا گوشت، جو بھی آپ کے یہاں جانور ذبح ہوتا ہے، آپ حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی آپ اس کو کھاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ 13-14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ امیر کو بھی بھوکا رہنا ہے، غریب کو بھی رہنا ہے، کروڑ پتی کو بھی رہنا ہے، اور ایک سامانیہ آدمی کو بھی رہنا ہے۔ یہ رمضان میں بھوکے رہ کر کے آپ کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اے میرے بندو، تم تو اپنی مرضی سے بھوکے ہو، تمہارے پاس کھانا ہے تب بھی تم نہیں کھاتے ہو، تمہارے پاس پینے کو چیزیں تب بھی تم نہیں پیتے ہو۔ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے بھوکے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ وہ کھا سکے، وہ بیچارے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پانی کو کچھ ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں جب آپ دسترخوان پر طرح طرح کی چیزوں کو کھانے کے لیے بیٹھا کرو میرے ساتھیوں، تو آپ فلسطین کے شہر غزہ کے اپنے ان بھائیوں کو یاد کر لینا، جب ہیلی کاپٹر سے کھانے کی کٹیں ان کو پھینکی جاتی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے خوش ہو جاتے ہیں، 3 دن بعد 4 دن بعد ان کو کھانے کو کچھ مل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بھی تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی تو آپ کے کلمہ گو بھائی ہیں، اسی دھرتی پر رہتے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان کے کاروباروں کو برباد کر دیا گیا، ان کی دکانوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ ان اپنے غریب اور مجبور بھائیوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ ان بھوکوں کی بھوک کا احساس ہم کو دلاتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ، ہم تو اپنی مرضی سے بھوکے ہیں، یہ تو بیچارے مجبوری میں بھوکے ہیں۔ ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فکر کرنے کا جذبہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے رمضان کے مہینے میں روزے دار کو افطار کرانے کی بہت فضیلت بیان کی، اور آپ نے کہا من فطر صائمن، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ہم نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا کہ لوگ رات بھر سحری کھلا رہے ہیں، افطار کا انتظام کرا رہے ہیں۔ حرم کے اندر آپ کبھی رمضان میں آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے، آپ جا کے دیکھیے، کہیں پہ بسکٹ بٹ رہا ہے، کہیں پہ کیک بٹ رہا ہے، کہیں پہ کھجور بٹ رہی ہے، کہیں پہ زمزم بٹ رہا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے کروڑ پتی لوگ ہیں، وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں کہ روزے داروں کے افطار میں میرا بھی پیسہ شامل ہو جائے، روزے دار کے حلق میں میرے بھی کھانے پینے کی چیزیں پہنچ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ رمضان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، ہمیں جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانے کا سبق دیتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا ہماری زندگی چینج ہو جائے گی۔ ایسے عام طور سے جو لوگ فجر میں بھی اٹھتے ہیں، وہ فجر میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے سحری کرتے ہیں، پھر دن میں آپ کی عادت ہے 11 مہینے آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، صبح 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کوئی ناشتہ نہیں، کوئی دوپہر کا کھانا نہیں، صبح سحری آپ نے کھائی، پھر ڈائریکٹ آپ افطار کے ٹائم کھاتے ہیں۔ سونے کا ٹائم بدل گیا، کھانے کا ٹائم
بدل گیا. رمضان میں ایک مہینے کے لیے زندگی بدل جاتی ہے. سبق یہ ملا کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو بہت کچھ بدل سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر قوم کے حالات کو بدلنا ہے, اگر ملت کے حالات کو بدلنا ہے, تو رمضان کا مہینہ ایک سبب دے رہا ہے کہ ایک مہینے کے لیے اگر اپنے ٹائم ٹیبل کو ہم بدل سکتے ہیں تو ہم قوم اور ملت کے حالات کو بھی میرے ساتھیوں بدل سکتے ہیں. آپ شیرشاہ آبادیوں میں ایک کلچر ہے, جب کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا بعد میں دیتے, پہلے اس کو ناشتہ پہلے کراتے. میں نے جو عام طور سے محسوس کیا ہے کہ بھئی اس کو پہلے اس میں پلیٹ میں یا ڈبے میں تھوڑا سا میٹھا رکھ دیتے ہیں, تھوڑی سی نمکین رکھ دیتے ہیں, کچھ ڈرائی فروٹس رکھ دیتے ہیں, کہیں کہیں سیب کی کچھ پھاکے رکھ دیتے ہیں, انگور رکھ دیتے ہیں. یہ ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہے آپ کے شیرشاہ آبادی سماج میں. میں دیکھتا ہوں, یہ محسوس کرتا ہوں, پورے سیمانچل بھی. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کہ نہیں بھی ہمارے دروازے پر مہمان آیا ہے, اور مہمان اگر بڑا مہمان ہو, ریسپیکٹڈ ہو, سمان کے لائق ہو, تو ظاہر ہے کہ آپ اور زیادہ اس کی عزت کرتے. جتنا بڑا مہمان ہے اسی کے حساب سے آپ تیاری کرتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور کپڑے ادھر پڑے ہیں, گندگی پڑی ہے, گھر میں صفائی نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ کے اندر مینر نہیں ہے, آپ کے اندر طور طریقہ نہیں ہے, تمیز نہیں. مہمان آنے والا ہوتا ہے, وہ اپنے کمروں کو سجاتے ہیں, اپنے گھر کو سجاتے ہیں, صاف صفائی کرتے ہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے جس پر ہم سب عمل کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان کا مہینہ بھی تو ایک مہمان بن کے آ رہا ہے. ایسا مہمان بن کے آ رہا ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے. یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر کے آ رہا ہے. ہم اگر چاہیں تو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں. اس مہینے کا روزہ رکھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کے بادلوں کو ہم چھانٹ سکتے ہیں, صاف کر سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس مہینے کے لیے ہمارے دلوں میں ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی, ایک اتسکتا ہوتی, اور ہم ذہنی طور پر اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہوتے. مگر کیا بات ہے, لوگوں کو فکر ہو رہی کہ صاحب رمضان آئے گا, کیا ہوگا, دوپہر کا کھانا کیسے کھائیں گے ہم. بعض لوگ جب رمضان کا ذکر آتا ہے نا تو کیا بولتے ہیں, کھا لو کھا لو, 2 دن کے بعد دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوگا. یعنی رمضان کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ یار بڑی مشکل والا مہینہ آ گیا. 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی, صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھانا پڑے گا. عورتوں کو الگ فکر رہتی ہے, ہم کو یہ بنانا پڑے گا, وہ بنانا پڑے گا. اگر رمضان کے تعلق سے یہ نیگیٹو سوچ, یہ منفی سوچ, یہ نکاراتمک سوچ آپ کے ذہن میں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت افسوس کی بات ہے. اگر آپ واقعی میں اللہ والے ہیں, اگر آپ واقعی ایمان والے, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور دے رہا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, پچھلے سال بھی نوشاد بھائی کی دعوت پر آپ کے گاؤں میں آیا تھا, تقریر کر کے چلا بھی گیا تھا, اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ پروگرام بھی رمضان کے پہلے ہی ہوا تھا. پچھلے سال رمضان کا مہینہ گزرا تھا اور آپ کے گاؤں کے بہت سارے لوگ اس وقت زندہ تھے جو آج زندہ نہیں ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ان میں بوڑھے بھی ہوں گے, ان میں جوان بھی ہوں گے, ان میں مرد بھی ہوں گے, ان میں عورتیں بھی ہوں گی. پچھلے سال وہ ہمارے بیچ میں تھے, اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ دے دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایک رمضان اور دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی بہت بڑی کرپا، بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ ایک رمضان ہم کو اور دے رہا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس کو زندگی میں ایک رمضان ایکسٹرا مل رہا ہے، وہ اس کے برابر، وہ انسان جس کو اس کے مقابلے میں ایک رمضان کم ملا ہو، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو 2024 کا رمضان ملا اور 25 کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، تو وہ انسان آپ کے برابر نہیں ہو سکتا اگر واقعی میں آپ رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں گے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف کیجئے گا، طلحہ، ابو طلحہ نہیں، طلحہ، ابو طلحہ الگ ہے، طلحہ الگ ہے۔ ابو طلحہ انصاری صحابی ہے اور طلحہ مہاجرین میں سے ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جو ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ میں پوچھوں اگر اپنے نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے، ذرا بتاؤ کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کو نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا تھا؟ تو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے، نہیں معلوم۔ ان سے یہ پوچھ لو کہ انڈیا کی ٹیم کے 11 کرکٹرز کے نام کیا ہے، پورا بتا دیں گے۔ آئی سی سی کی چیمپئن شپ میں انڈیا کون سے پائیدان پہ چل رہی ہے، فوراً بتا دیں گے۔ ٹاپ 1 پر کون سا بلے باز ہے، ٹاپ 1 پر کون سا گیند باز ہے، فوراً بتا دیں گے۔ کیوں؟ انٹرسٹ ہے، شوق ہے۔ موبائل پر اسکور دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، شوق ہے۔ ہمیں دین سیکھنے کا شوق ہوتا تو ہمیں نبی کے صحابہ کا نام بھی معلوم ہوتا۔ ابھی ایک بچے کا نام کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ نام رکھ دیجئے اسیرم۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہے اسیرم؟ بولو بھائی، سنا ہے؟ کس کا نام ہے؟ اسیرم۔ بہت پیارا نام ہے، اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو یہ نام رکھتے، آگے پیچھے کچھ لگا دینا، محمد اسیرم یا عبداللہ اسیرم۔ اسیرم نام جو ہے یہ اس صحابی کا نام ہے جو جنگ بدر کے موقع پر ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی جنگ بدر میں شامل ہو گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جنت میں جائیں گے۔ ایک نماز پڑھے بغیر بھی جو جنت میں جائیں گے اس صحابی کا نام ہے اسیرم، الف صاد یا را میم، اسیرم۔ یہ نام رکھ سکتے ہیں آپ، ہمارے صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، چلو میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت۔ ان 10 میں سے کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ ان کی روایت ہے، اور روایت کہاں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر بالکل صحیح روایت تھی۔ کہتے اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے بہت دور سے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ وہ دونوں دوست بھی ہو سکتے تھے، دونوں پڑوسی بھی ہو سکتے تھے، دونوں بھائی بھی ہو سکتے تھے، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، دونوں ایمان لائے، ایک ساتھ ایمان لائے، لیکن ان میں سے ایک زیادہ محنتی تھا دوسرے کے مقابلے میں، ایک دین کے کاموں میں زیادہ ایکٹیو تھا، زیادہ چستی والا تھا، پھرتیلا تھا۔ ایک تھوڑا اس سے کم محنت کرتا تھا، ایک زیادہ محنت کرتا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی زیادہ محنتی ہوتا ہے، دوسرا کم ہوتا ہے۔ ایک اس میں سے زیادہ ایکٹیو تھا، اور وہ جو زیادہ ایکٹیو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دوست ہوتا ہے اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ پہلا والا جو محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے، دوسرا والا نیچرل طریقے سے انتقال کر جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ حضرت طلحہ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں جنت سے
ایک نکلنے والا نکلا، یعنی فرشتہ نکلا، اور جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا، اس فرشتے نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا جو زیادہ محنتی تھا اور اللہ کی راہ میں جو لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس سے کہا تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ يَعْنِ لَكَ بَعْدُ، ابھی تمہارے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے تو اس کے بعد میری نیند کھل گئی۔ میں نے جب اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کیا فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، تو صحابہ کو بہت عجیب لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو نارمل طریقے سے مرا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو اس بات پر بہت تعجب ہوا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، ہمیں اسی بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ آپ نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اپنے بھائی کے مرنے کے بعد 1 سال تک اس کی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ 1 سال زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی زیادہ ملا۔ الیس قد ادرک رمضان وصام، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان اور زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی 1 رمضان اور زیادہ ملا۔ کیا اس نے زندگی میں 1 رمضان کا روزہ زیادہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 رمضان کا مہینہ روزہ زیادہ رکھا۔ کیا اس نے 1 سال کے اندر اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 سال زیادہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، ان دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں وہی دوری ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ کی دوری ہے۔ اے میرے صحابہ، جس کی زندگی میں 1 رمضان اور مل گیا اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کیا ان دونوں کے مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہمیں 1 رمضان اور دے رہا ہے۔ اللہ چاہتا، اور ابھی بھی اگر اللہ چاہے، رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری جان جا سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہمیں 1 رمضان اور ملا۔ اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے؟ وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو مل جائے۔ اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ، تابعین اور اس امت کے اسلاف۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے۔ اگر ہمارے دماغ میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، رمضان کو لے کر کے ہمارے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ منافق لوگ جو بہانہ کرتے کہ ہمارے پاس جانے کا سامان نہیں تھا، ہمارے پاس تیاری ہوتی تو ہم بھی جنگ کے میدان میں جاتے، ہم بھی جنگ تبوک میں شامل ہوتے۔ اے نبی، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعی میں ان منافقوں نے تیاری، اگر ان کو جانے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور
منظور یہی تھا یہ کاہن لوگ ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ سست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا۔ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَوْمِ الْقَاعِدِينَ، اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، جو بیٹھ گئے تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہیں مومنوں کے ساتھ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے کو لے کر کے اگر دل میں ایک تیاری نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے میرے ساتھ۔